گلبرگہ شہر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ الکرام ٹورز اینڈ ٹریولز ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے قافلوں کو لے کر عمرہ کی کافی ساری زیارتیں اور پیکیجز انہوں نے نکالے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ حال ہی میں انہوں نے ایک تربیتی کیمپ رکھا تھا مون سٹار فنکشن ہال میں، جہاں پر عمرہ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا۔ اکثر عمرہ میں کیا کیا مسٹیکس ہوتے ہیں، کیا چیز کہاں پر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سارے ارکان کس طرح سے نبھانا ہے، یہ سب باتیں وہاں پر سبھی زائرین کو بتائی گئی۔ اس موقع پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب محمد عظیم الدین مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، اور ساتھ ساتھ سید سلیم، محمد عبد القیوم سینئر کانگریس لیڈر، محمد عزیز الدین حیدرآباد، محمد معیز الدین حیدرآباد، سید حمزہ حسین مدن پلی، مفتی عبد العلیم صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد حذیفہ گلبرگہ، حافظ اسماعیل صاحب دارالعلوم حسینیہ، شاہینہ اشر پرنسپل آف جینیس اسکول گلبرگہ، سمیع الدین باخ، عبد الرزاق سیٹ اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود رہے، جہاں پر مہمانوں کی شال پوشی کی گئی، اور محمد عبد القیوم سینئر کانگریس لیڈر نے ان کے ہاتھوں سے عمرہ جانے والوں کو لگیج بیگ، پاسپورٹ بیگز اور ویزا تقسیم کیا، اور خواتین میں شاہینہ اشر پرنسپل جینیس اسکول نے ان کے ہاتھوں سے سبھی لیڈیز کو یہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائی لائٹس۔ اگر آپ عمرہ جانا چاہ رہے ہوں الکرام ٹورز اینڈ ٹریول کو ضرور کانٹیکٹ کریں اسکرین پہ نمبر پر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سید سلیم صاحب کو، کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تربیتی کیمپ کا کہ انہوں نے پہلا جلسہ منعقد کیا گیا ہے اس کثیر تعداد کو لے کر، شاید میرے علم میں جہاں تک ہے، تو یہ اچھی سوچ فکر ہے، اور جانے سے پہلے ایک تربیتی کیمپ بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ان سارے مسائل سے، حالات سے واقف ہو جائے۔ ایک ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات سے روشناس کریں، سفر کے حالات سے، اور خود زائرین حضرات کے ساتھ ایک معلم بھی ہوتے ہیں جو تربیت کرتے رہتے ہیں، رہنمائی، رہبری کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی انہیں فائدہ ہو جائے گا، اور مسنون و مستحب طریقے سے عمرہ کی جو تربیتی کیمپ ہے صحیح طریقے سے ارکان کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں، اس طرح سے دونوں کپڑوں کو پکڑیں، دونوں کپڑے برابر مل جائیں، تو اس کے بعد یہ جو لیفٹ کا ہاتھ ہے اس کو اپنی داہنی طرف لے لیں، اس طرح لے لیں، اور بائیں ہاتھ کو اس طرف لے لیں۔ یہ ہو گیا، اس طرح سے سلی ہوئی لنگی بن جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس طرح کر کے یہ کوہنی سے اس کو دبانا ہے، اور پھر اس طرح اس طرف لے لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے باندھ لینا ہے۔ یہ ہے لنگی۔ لیکن بہت سارے جو ہے یہ پہننے کے بعد کچھ جو ہے لوز ہو جائے، بہت سارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں یہاں سے ان کے بچے وغیرہ پہنا کے بیچتے ہیں فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد، اور وہاں اترنے کے بعد پھر جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے بیلٹ لگا لیں۔ بیلٹ میں تابی میں نہیں لایا ہوں، بیلٹ ملتا ہے، وہ بیلٹ اگر لگا لیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا، ٹائٹ لنگی بیٹھ جائے گی۔ اور اگر ایسے باندھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے بیلٹ کے نیچے فولڈ کر لیں، لیکن کپڑا سلا ہوا نہ ہو، یہ ہے لنگی۔ اور پھر اوپر کا جو کپڑا ہوگا، یہ اوپر کی چادر ایسے رہے گی، اس کو داہنی جانب والے کو تھوڑا لمبا کر دیں، اور بائیں جانب والے کو اس طرح لے کے یہاں پر ٹوپ لیں۔ یا آپ کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے بتاؤں، یہ لوز ہے جو مختصر سا بتا رہا ہوں، اس کو یہاں پر ٹوپ لیں گے،
اور پھر اس طرح اس کو ڈھیلا کر کے اپنے کاندھے پر ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح اپنے دونوں ہاتھ بھی نکل جائیں گے اور آپ بیگ وغیرہ بھی اٹھانے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی. اگر بیگ اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، بار بار چادر نکل رہی ہے، تو پھر اس احرام کو اپنے کندھے سے نیچے سے لے لیں، ایسے اس طرح سے اپنی چادر کو ڈال دیں، تو پھر سامان اٹھانے کے لیے بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ طواف کے وقت ضروری ہے. طواف اب یہاں سے ہم جائیں گے احرام پہن کر، تو پھر اب بیت اللہ اندر حرم کے اندر جانا ہے. تو سب سے پہلے تو حرم کے اندر ہم جائیں گے تو حرم کی جو فرش بچھی ہوئی ہے، وہ فرش جو ہے آپ کو دیکھیں گے کہ سیدھی فرش نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ جس دشا پر ہے اس پر جو ہے فرش ایسے کبھی ادھر ہے اور کبھی ایسے کبھی ایسے. تو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کدھر آنے والا ہے. لیکن چاہتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، باہر سے ہی ہم جو ہے کعبۃ اللہ کی دیکھنے کی کوشش نہ کریں. تو ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر عمرہ کیا ہوا ہے تو اس سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے لے جا کر کہیں ایسے جگہ پر روک دیں کہ جہاں کعبۃ اللہ بالکل قریب ہو اور لوگوں کی بھیڑ نہ ہو، اور وہاں پر پہلی نظر میری پڑ جائے اور میں اللہ سے دعا کروں. اس لیے کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اندر جانے تک آپ کو کم از کم جو ہے 500 میٹر یا آدھا کلومیٹر لگے گا. اندر حرم میں جاتے ہی آپ کو ایک ہی دم جو ہے کعبۃ اللہ نہیں جا سکتے، اس کی جو ہے رخ الگ الگ بنائے ہوئے، جانے کا الگ ہے، پھر ایگزٹ کا الگ ہے. تو جہاں سے بھی آپ جائیں اس کی فرش کو آپ دیکھیں، یا پھر جو ہے معلم آپ کے جو بھی ہوں گے وہ لے کر کے جائیں گے. تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے بالکل جب قریب پہنچیں اور معلم آپ کے کہہ دیں کہ اب بیت اللہ آ گیا، تو آپ ان سے کہیے کہ لوگوں کی بھیڑ سامنے نہ ہو، طواف جہاں پر کرتے ہیں وہاں پر جا کر کھڑے نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے مستورات کی وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور پھر کنارے پر وہاں پر زمزم کے جو ہے باٹل رکھے ہوئے ہیں یا پلرز رہتے ہیں، وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں. اور پھر جو ہے پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو وہاں پر جا کر جو آپ کے دل میں آئے اللہ سے خوب مانگے. اور سب سے اچھی دعا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی. اور لیکن انسان جو ہے ہوس کا پتلا ہے، اپنی جو ہے پرسنل چیز جب تک نہیں مانگ لیتا اس کو سکون نہیں ملتا. تو اس کے لیے آپ جو چاہیں اردو میں دعا کر سکتے ہیں. تو جانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں تو دعا کرتے ہوئے نکلیں. اور یاد رکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ جب احرام پہن لیں تو احرام پہننے کے بعد آپ جو ہے لبیک کہتے ہوئے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی آپ پڑھیں تو 3 کا سیٹ بنائیں. تو یہ جو ہے ذکر صرف 2 وقت میں جو ہے ضروری ہے، ایک احرام ہو اور دوسرا بیت اللہ کا سفر ہو. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں گلی کوچوں میں اس کو نہیں، یہ ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے خاص لباس بھی ضروری ہے اور بیت اللہ کا سفر بھی ضروری ہے. تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جتنا آپ ذکر کر سکتے ہیں اسی کو اپنا ذکر بنا لیں. اور پھر راستہ بھر آپ دعا کرتے ہوئے جائیں، مسقط جائیں وہاں پر بھی دعا کریں، اور جدہ پہنچنے تک فلائٹ میں جو بھی آپ دعائیں کریں، اور پھر وہاں سے لے کر حرم تک پہنچیں اور بیت اللہ کے قریب جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو یہ دعا کریں کہ اللہ میرے گھر سے لے کر یہاں تک جو بھی میں دعا مانگا ہوں اللہ ساری چیزوں کو تو قبول فرما. ایک ہی دعا میں ساری چیزیں آ جائیں. میں سید سلیم الاکرام ٹور اینڈ ٹریولز گلبرگہ برانچ. ہمارے یہاں ایک گروپ روانہ ہو رہا ہے گلبرگہ برانچ سے، جس کا آج بروز اتوار 10 نومبر تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے مون اسٹار فنکشن ہال میں. ہمارے پاس 15 دن کے عمرہ پیکیج جس 73,000 میں ہے. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے حیدرآباد ہے. روزانہ یعنی 2 دن میں ایک مرتبہ تو ایک گروپ جاتا ہے وہاں سے. 2-4 جو بھی ہمارے پاس بکنگ ہوئی ہے ہم اس گروپ میں لے جا کے ملا دیتے ہیں. ہماری جو ہے حرم شریف سے ہوٹل 400 میٹر کی دوری پہ ہے. حیدرآبادی ذائقہ دار کھانا ہے، لہٰذا خواہش مند حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے الاکرام ٹور اینڈ ٹریولز، روبرو خدیم قبرستان MS کے مل جیلان آباد گلبرگہ. فون نمبر 9663258422 8618343450. میں گلبرگہ ضلع کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، ہمارے آفس کو کانٹیکٹ کیجیے.